اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد پھر یہ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ درس شروع ہوا ہے آیت نمبر 26 سے سورہ العنکبوت 29ویں سورت کے، اور پھر حضرت ابراہیم پر لوط ایمان لائے، حضرت لوط، اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ اب میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ زبردست طاقت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستی میں کچھ اور لوگ بھی تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، کچھ اور نوجوان بھی۔ یہ تذکرہ ہے قرآن شریف میں ایک جگہ جہاں یہ کہا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے۔ تو کچھ نوجوانوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، لیکن جب وہ اس بستی سے نکلے جہاں وہ بچپن سے پلے تھے، باپ نے ان سے کہا کہ اب کچھ دنوں کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ تو حضرت ابراہیم پھر اس بستی سے نکلے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت قرآن میں تذکرہ صرف حضرت لوط کا ہے، ان نوجوانوں کا نہیں ہے جو اور ایمان لانے والے تھے کہ وہ بھی ساتھ میں نکلے یا نہیں۔ ان پر حضرت لوط ایمان لائے۔ جن بستیوں پر عذاب آتا تھا اللہ کا اور نبی کو خبر دی جاتی تھی، تو وہاں سے تو سارے ایمان لانے والے لازمی نکلتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ باقی لوگ، ان کے لیے یہ ضروری نہ سمجھا گیا ہو کہ یہ بھی وہاں سے نکلیں، اس لیے کہ اس بستی پر اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور اس سے پہلے 26ویں سورہ الشعراء کے اندر جہاں میں نے یہ تذکرہ کیا تھا، وہاں ایک غلطی ہو گئی تھی، اس کی اصلاح کر لیں، مجھے توجہ دلائی تھی۔ ہمارے پرانے ایک ملنے والے ہیں حنیف صاحب گجرات کے، اور میں نے ان سے کہا تھا آگے جہاں وقت آئے گی وہاں میں اس کی اصلاح کر دوں گا۔ اس سے پہلے بھی سورہ مریم اور ان میں تذکرہ گزر چکا، اور وہاں پر میں نے تفصیل سے، قرآن میں بھی ہے اور میں نے بتایا بھی یہی تھا کہ حضرت ابراہیم کو وہیں نبوت بھی ملی تھی، اپنی بستی میں وہیں بڑے ہوئے تھے، وہیں نبی بنائے گئے تھے۔ لیکن وہاں یہ غلطی ہو گئی تھی کہ 26ویں سورت کے تذکرے میں سورہ الشعراء میں کہ حضرت ابراہیم کو وہاں نبوت نہیں ملی تھی، اس لیے اس بستی پر اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا، وہاں میں نہیں کہا تھا۔ تو اس کی بھی اصلاح یہاں پر کر لیں گے۔ اس بستی پر اللہ کا عذاب اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقی جتنی بستیاں تھیں جہاں حجت دعوت کی پوری ہو جاتی تھی، اس کے بعد نبی یہ کہتے تھے کہ اے اللہ اب اس میں خیر نہیں بچا، اس بستی میں نے اپنی پوری کوشش کر لی۔ تو اس کے بعد پھر بستیوں پر اللہ کا عذاب آتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جاتے جاتے بھی یہ کہہ کر گئے اپنے باپ کے لیے بھی کہ میں دعا کرتا رہوں گا ابھی، یعنی ابھی میں جا رہا ہوں لیکن ابھی گنجائش باقی ہے، امید میری تھوڑی سی باقی ہے، اور میں دعا کرتا رہوں گا۔ اب یہ واضح نہیں ہے کہ صرف حضرت لوط علیہ السلام ساتھ میں گئے تھے یا وہ اور نوجوان بھی گئے تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، تو ممکن ہے وہ پیچھے ٹھہرے ہوں۔ یہاں ذکر صرف حضرت لوط کا ہے کہ ان پر حضرت لوط ایمان لائے، اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نکل رہا ہوں، تو حضرت ابراہیم اور حضرت لوط نکلے وہاں سے، بستی سے۔ نکالا تو صرف ان کو تھا، لیکن وہ حضرت لوط کو لے کر نکلے، اللہ کو ان کو بھی نبی بنانا تھا۔ تو یہ ہدایات ممکن ہے اللہ کی طرف سے ہوں کہ ان کو بھتیجے کو ساتھ میں لے کر جاؤ، ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط۔ میں اب اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے جا رہا ہوں، یہ الفاظ جو ہے اپنے رب کی طرف ہجرت۔ ہجرت کا مطلب ہے لفظی معنی ہے چھوڑ دینا، اور
ریلیجس ٹرمینالوجی میں یا قرآن میں عام طور سے یہ لفظ استعمال اس کے لیے ہوا ہے کہ جہاں دین پر عمل کرنا اور دین کی بات کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے تو پھر اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر پرماننٹ نکل جانا، کسی ایسی جگہ پر جانا جہاں پھر کوششیں کامیاب ہوں، جہاں یہ طے ہو چکا کہ اب دین کے لیے کوششیں یہاں پر کرنا ناممکن ہو گیا، تو وہاں پر اپنا وقت اور صلاحیتیں برباد کرتے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ نبی یا رسول اس لیے آتے تھے کہ ایک نظام قائم کریں، ایک انقلاب آئے، اور جہاں زمین ایسی ہو جائے کہ وہاں چاہے جتنا ہل چلائیں، چاہے جتنی زمین جوتیں، چاہے جتنے بیج ڈالیں، وہاں کھیتی نہیں چلے گی، تو پھر اس کھیتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر کوشش کیے چلے جانا، اپنا وقت برباد کرنا ہے۔ تو پھر ایک حد تک وہاں رکنے کے بعد پھر دوسرے مقام کی تلاش میں رسولوں کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے، رسول وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اور ان کے ساتھی سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چلے جاتے ہیں، ایسی جگہوں پر، ایسے علاقوں پر جن کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ کوششیں اب یہاں پر کی جائیں، نئے سرے سے اب زمین یہاں تیار کی جائے۔ قرآن شریف کے اندر ایک مقام کے اوپر تو یہ لفظ استعمال ہوا ہے، چھوڑ دینا، جو ہجرت، جہاں اس سے کچھ مختلف معنوں میں استعمال ہوا، اپنے لفظی معنوں میں صرف، وہاں بھی اس لفظ کا مادہ ہے، یہ لفظ ہجرت نہیں ہے لیکن مادہ یہی ہے، مہجورہ، جہاں قرآن فریاد کرے گا اللہ کی عدالت میں کہ اے میرے ربی انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول فریاد کریں گے اللہ کی عدالت میں، رسول ان کے خلاف فریاد کریں گے جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہتے تھے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا، اس میں بھی وہی مادہ ہے، ہجرا ہے، ہجرت والا، جس سے یہ لفظ ہجرت بنا ہے، کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو نکال دیا تھا، ہجرت کروا دی تھی۔ تو اس لفظ کا یہ مادہ تو ایک مختلف معنوں میں استعمال ہوا قرآن میں ایک جگہ پر، لیکن باقی سب جگہ جہاں لفظ ہجرت آیا یا مہاجر آیا، ان سب جگہوں پر قرآن میں صرف چھوڑ دینا نہیں ہے اس کے معنی، بلکہ دین کے لیے اپنے گھر بار کو پرماننٹ چھوڑ کر چلے جانا۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے مستقل یہ ایک ٹرمینالوجی اور اصطلاح دین کی بنا لی ہے، جس میں صبح جاتے ہیں کہیں دین کی کچھ کوششوں کے لیے، شام کو واپس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ہجرت کی تھی۔ تو یہ دین کی ایک اصطلاح کا، قرآن کی ایک ٹرمینالوجی کا ایک معنی پرماننٹ بدل دیے۔ کوئی حرج نہیں، اچھے کام کے لیے جاتے ہیں، نیک کام کے لیے جاتے ہیں، قابل اجر ہے، قربانی دیتے ہیں، جذبہ ہوتا ہے، لیکن ایک قرآن کی اور دین کی اصطلاح کے معنی اگر نہ بدلے بغیر اگر وہی رہنے دیتے تو بہتر تھا۔ اپنا گھر بار سب یہی ہے، یہی رہنا ہے، یہی رہنے کی نیت ہے، یہی رہنے کا ارادہ ہے، محفوظ بھی ہیں، سیف بھی ہیں، اچھا اللہ نے اچھا کھانے پینے کو بھی دے رکھا ہے، دین کے کام سے گئے ہیں، کل واپس آ جائیں گے یا 3 دن بعد واپس آ جائیں گے یا 10 دن بعد یا 40 دن کے بعد، اسی نیت سے گئے ہیں، تو اپنا گھر بار دین کے کام کے لیے نکلنے کو جہاد کہتے ہیں، اسے جہاد تو کہہ سکتے ہیں، اسے ہجرت نہیں کہتے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے جا رہا ہوں، تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے کا مطلب یہی ہوا کہ یہاں بھی میں اپنے رب کے حکم سے، اس کی وجہ سے تھا، اور اب اس مقام کی طرف جا رہا ہوں، اس علاقے اور اس خطے کی طرف جا رہا ہوں جس کا سلیکشن انہوں نے کیا ہوگا پہلے سے، سوچ سمجھ کر، غور کر کے، جو ان کے پاس انفارمیشن ہوگی اس کی روشنی میں،
کہ جہاں اپنے رب کی گائیڈنس میں پھر سے زمین تیار کروں گا جہاں حالات اب سازگار ہوں گے، اس لیے کہ وہ اسی کے پاس طاقت ہے اور اسی کے پاس حکمت ہے، تو اس کی گائیڈنس میں اب اس بستی کو چھوڑ کر اب میں دوسری جگہ کوشش کروں گا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، وہاں اللہ نے برکت دی ان کے کام میں بھی اور ان کی نسل میں بھی، وہاں ان کو اولاد دی۔ اب درمیان کا ایک بہت بڑا حصہ جس کا قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے ان کی عمر کے، اس لیے کہ قرآن کوئی ان کی زندگی کی ہسٹری نہیں بتا رہا۔ جن واقعات کی ہماری ہدایت کے لیے ضرورت ہے، جن مقامات کے اوپر، وہاں قرآن تاریخ کے ان واقعات کا ذکر کرتا ہے جو ریلیونٹ ہوتے ہیں، بس کوئی تفصیل سے پوری زندگی کی ہسٹری بتانا مقصد نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کی اس سے پہلے حضرت اسحاق سے پہلے حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت اسحاق تو دوسرے صاحبزادے تھے، کہا قرآن نے وہاں ہم نے اسحاق اور یعقوب ان کو عطا کیے۔ اب حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بھی صاحبزادے ہیں، تو اب یہ دو نسلوں کی بات ہے جو ایک چھوٹے سے فقرے میں یا 3 لفظوں میں کہہ دیے کہ وہاں پھر ان کی ذریت میں ان کی نسل میں برکت ہوئی۔ حضرت اسحاق دوسرے صاحبزادے تھے، اس سے پہلے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل بھی بڑھاپے میں پیدا ہوئے، جب ان کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی تھی اس وقت پیدا ہوئے۔ قرآن میں تو تذکرہ نہیں ہے، بائبل کے اندر ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 84 سال تھی، 84 ایئرس تھی جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور پھر اس کے تقریباً 100 سال کی عمر تھی جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ تو بہرحال یہاں اس حصے کو چھوڑ کر جس کے تذکرے کی ضرورت تھی اس کا وہ تذکرہ کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب دیے۔ تو حضرت یعقوب کو حضرت ابراہیم کے صاحبزادے نہیں تھے، حضرت اسحاق کے صاحبزادے تھے، تو ہم نے وہاں سے پھر ان کی نسل چلائی آگے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ان کی نسل میں ہم نے نبوت رکھی۔ ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے جو پھر اس نسل میں نبیوں کا چلا انبیاء کا۔ حضرت یعقوب کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت بڑی حکومت ملی۔ درمیان میں حضرت اسحاق یا حضرت یعقوب کے حکومت، کسی بڑی حکومت ملنے کا کوئی تذکرہ کہیں ہمیں نہیں ملتا، نہ قرآن میں نہ پچھلی کتابوں میں۔ تو پھر یہ جو ایک لمبا ایک عرصہ پوری نسل کے بارے میں جو کچھ یہاں کہہ دیا گیا چند الفاظ کے اندر، اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کی نسل میں ہم نے حکومت بھی رکھی۔ جہاں موجود تھے وہاں تو زبان سے بھی دین کی بات نہیں نکالنے دے رہے تھے، توحید کی بات زبان سے نکالنا بھی جرم تھا، لیکن اب جہاں پر وہ ہجرت کر کے گئے وہاں ان کی نسل بھی پھلی پھولی، وہاں آگے جا کے اللہ نے انہیں اولاد بھی دی اور آگے تک ان کی نسل چلی، اور ان کی نسل میں پھر پاور بھی آئی، اقتدار بھی آیا، ان کی نسل میں نبوت چلی، بہت سے نبی ہوئے اس نسل میں، اللہ نے ان کو کتاب دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اس طرح اللہ نے ان کو اس دنیا میں بھی اجر دیا، جو ان کی کوششیں تھی اس کا پھل دیا۔ کوئی تمام زندگی جو کوشش ایک کوئی مشنری کوشش کرتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں ہی وہ حالات پیدا ہو جائیں کہ اب کوششیں کامیاب ہوں گی تو یہ دنیا میں اجر اسے مل گیا، اور پھر آگے وہ تحریک چل پڑے، وہ مشن آگے چل پڑے اور آگے جا کے بہت کامیاب ہو، پھر ہمیشہ کے لیے اس کا تذکرہ بھی آئے، ان کا نام بھی رہے، باقی رہے۔ یہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں۔ تو یہ ان کا دنیا کے اندر اجر ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ حضرت ابراہیم کوئی بادشاہ بن جائیں گے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی محل بن جائیں گے۔ ہر ایک کے ٹارگٹ الگ ہوتے، منزل الگ ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی منزل یہ نہیں ہوتی کہ ان کے لیے محل بن جائیں، ملتی بھی ہے، یہاں پاور بھی ملتی ہیں، زندگی کی نعمتیں آ بھی جاتی ہیں،
اور حضرت ابراہیم تو اس کے بعد بھی جس بھاگ دوڑ میں رہے، وہاں سے 3000 کلومیٹر اللہ کا حکم ہوا حضرت اسماعیل کے پیدائش کے بعد، تو اپنی اہلیہ شریک حیات اور حضرت اسماعیل کو لے کے وہاں پہنچے جہاں اس وقت کعبہ ہے، وہاں پہنچا، وہاں اب یہ پیدل جا رہے ہیں، وہاں چھوڑ کر آئے. تو یہ تو سفر ہی رہا ہے تمام زندگی دین کی کوششوں کے اندر. لیکن اب یہ معلوم ہو گیا کہ اب بہت لمبے علاقے میں، یہ خالی عراق کے اس چھوٹے سے حصے میں نہیں جہاں وہ جس بستی کے اندر وہ پیدا ہوئے تھے، اب یہ بہت لمبا علاقہ ہے جو عراق بھی ہے جس میں شامل، جس میں شام سیریا بھی ہے، جس میں مصر بھی ہے، جس میں سعودی عرب بھی ہے. یہ تمام علاقے کے اندر اب ان کے کام کی بنیادیں پڑ رہی ہیں جس نظام کو وہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں. تو وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں بھی اجر ان کو دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور پھر اس دنیا سے گزرنے کے بعد کی جو زندگی ہے تو وہاں تو پھر ان کا شمار اللہ کے ان بندوں کے اندر ظاہر ہے کہ ہوگا ہی جو صالحین تھے. یہ ملک کا ذکر یہاں پر آیا سورہ نساء کے اندر، تو یہاں بھی حضرت ابراہیم کے لیے نہیں آیا بلکہ آل ابراہیم. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے ابراہیم کو، آل ابراہیم کو، ابراہیم کی نسل کے اندر کتاب، اللہ اپنے کتابیں بھی بھیجی، نبی ہوئے، انہیں حکمت عطا کی، وہی بھیجے ان کی طرف، اور ان کو وآتیناہم جمع ہے ان کو، ان کی نسل میں جو آگے بہت سے ایسے نبی ہوئے کہ جن کو ہم نے زبردست پاور دی، ان کو ملک عطا فرمایا. اسی نسل میں آگے جانے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہوئے، اسی نسل میں آگے جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے. لیکن اب یہ تو قریب کی نسل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام جن کو پاور ملی مصر کے اندر، تو ہم نے ان کی نسل کے اندر آگے جانے کے بعد پھر حکومتیں بھی رکھی. ولوطن، یہ تو حضرت ابراہیم کی بات تھی، پھر لوط کی طرف آتے ہیں. ولوطن اذ قال لقومہ، انہوں نے اپنے قوم سے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پلیس کیا اس علاقے کے اندر جو اس وقت جارڈن اردن میں ہے، اور یہ جارڈن اردن اور اسرائیل، اس کا کچھ حصہ اسرائیل میں چلا گیا ہے اور باقی ابھی جارڈن یا اردن میں ہے. تو وہ علاقہ جو ہے وہ بستی جہاں پر یہ تھے اس کا نام تھا سدوم. یہ جو ڈیڈ سی ہے بحر احمر اس کے پاس ہے، بحر مردار اس کے قریب میں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا لمبا نقشہ بنایا تھا، بہت لمبے ایریے کو خود انہوں نے کور کیا، اور 2 صاحبزادوں کو، ایک کو یہاں پر رکھا انہوں نے، یہ جارڈن یا اردن کا جو حصہ آج کہلاتا ہے اس کے پاس میں، اور دوسرے کو اللہ کے حکم سے وہاں چھوڑ کر آئے، پہلے صاحبزادے کو، بلکہ جہاں اس وقت کعبہ ہے، جہاں مکہ شہر بعد کو آباد ہوا، اس وقت وہ ویرانہ تھا. تو حضرت لوط کے بارے میں فرمایا کہ اب وہ وہاں پر ان کی نبوت کا دور شروع ہوا، اللہ نے انہیں بھی نبی بنایا. یہ دونوں نبی حضرت اسماعیل اور حضرت لوط حضرت ابراہیم کے انڈر میں تھے، ان کے تحت اللہ نے نبوت دی تھی. یہ پورا سارا ایریا، اس کے بڑے جو منتظم تھے نبوت کے معاملے میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے تحت تھے یہ دونوں نبی، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، الگ الگ علاقوں کے اندر. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، جب نکلے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی عمر کم تھی. اب یہ تو بہت بعد کے عرصے کی بات ہو رہی ہے، درمیان میں بڑے ہو گئے، اور ان کو اللہ نے نبوت دی. انہوں نے اپنے قوم سے کہا، اس وقت کی بات سنو، انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تمام جہانوں کے اندر کوئی ایک بھی، کسی ایک نے بھی اس سے پہلے نہیں کیا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائی تھی، مین جو اصل برائی تھی، وہ تھی ہومو سیکسولیٹی یا ہم جنسی. تو یہ فوج، اور یہ پوری بستی میں بہت عام تھی، صرف عام نہیں تھی بلکہ اوپن تھی. اس درجے تک وہ بستی خراب ہو گئی تھی ذہنی طور پر، یا سڑ گئی تھی، کہ وہ صرف عام نہیں تھی بلکہ بالکل اوپن تھی، بالکل کھلے عام تھی پوری بستی کے اندر. تو یہ فرمایا کہ یہ حالت تو کبھی یہ
کبھی تاریخ کے اندر اس سے پہلے کسی قوم میں دنیا کے کسی حصے کے اندر یہ پہلی مرتبہ ہوئی ہے. قرآن نے کہا یہاں سے تو یہ شروع ہوئی یہ برائی اس درجے کی جہاں اسے سماجی اور قانونی سیکیورٹی اور تحفظ مل جائے کہ یہ تو جائز ہے. اب یہ تو شروعات اب جو ہو رہی ہے یہ اس سے بہت آگے کی تھی صدوم کی بستی. اب شروعات اس کی ہو رہی ہے کہ جگہ جگہ مختلف ملکوں میں ہوموسیکسویلٹی کو یا ہم جنسی کو اب قانونی درجہ دیا جا رہا ہے. ابھی کچھ جگہوں پر ہوا, پچھلے کچھ عرصے سے, پچھلے 50 سال سے یہ ایک تحریک شروع ہوئی. پوری دنیا کے اندر اس کو ایک ایسی برائی مانا جاتا تھا جو قانوناً منع تھی, جہاں بعض جگہ اس پر قانونی سزا تھی. اب وہ ہلکے ہلکے کر کے, لیکن ابھی بھی یورپ کے کافی حصے کے اندر, ابھی امریکہ کے اندر وہاں ڈیمانڈ چل رہی ہے کہ اسے قانونی تحفظ دیا جائے اور اس کو برائی نہیں سمجھا جائے. اور ابھی تک وہاں کے ایک بڑے حصے کے اندر زیادہ تر اسٹیٹس نے اسے ابھی تک پاس نہیں کیا, تسلیم نہیں کیا ہے. جبکہ عوام کی ایک بڑی تعداد کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھئی ہماری مرضی ہے, اپنی مرضی سے ہم جس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں, اپنے جذبات کی جیسے دل چاہے تسکین کریں, اس کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن ابھی دنیا کے بہت بڑے حصے کے اندر, زیادہ بڑے حصے کے اندر اور ویسٹرن ورلڈ کے اندر بھی جہاں جنسی آزادی جو ہے وہ بہت عام ہے, وہاں پر بھی ابھی اسے قانونی تحفظ نہیں ملا ہے. اس کے لیے قانون نہیں بنا کہ یہ جائز ہے. کوئی یعنی بات ابھی جائز ناجائز پر ہے قانوناً, کہ نہیں ابھی قانوناً زیادہ بڑے حصے میں کہ جائز نہیں ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے اندر پوری بستی اسی برائی و فحش کام میں مبتلا تھی, اور ایسے مبتلا تھی کہ بالکل کھلے عام و اوپن وہ اس فحاشی کے مرتکب ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو دنیا کے اندر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تمہارے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے. اب جہاں کہیں بھی نبی یا رسول بھیجے جاتے تھے وہاں ایسا نہیں تھا کوئی صرف ایک برائی ہوتی تھی, اور اصلاً بنیادی طور پر تو توحید کی دعوت کے لیے جاتے تھے, اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جو اللہ کا جو حکم ہے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے نبی یا رسول بھیجے جاتے تھے. تو اصل دعوت تو ان کی توحید کی ہوتی تھی. لیکن وہ جو جب توحید سے ہٹ کر لوگ اس طرف جاتے ہیں کہ جہاں رب العالمین کی مرضی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور اپنے قانون وضع کرنے شروع کرتے ہیں, تو اس کے اندر پھر بہت سی وہ چیزیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں, بری ہوتی ہیں, فحاشی ہوتی ہیں, انتہائی درجے کے بھیانک برائیاں ہوتی ہیں, ان کو بھی پھر جب دنیا والے اپنے قانون بناتے ہیں تو جائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر بہت سے بعض برائیاں اور بعض اعمال بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پر اتنے زیادہ وہ برائیاں بعض پھیل جاتی ہیں کہ پھر وہ پوری بستی اس کا شکار ہو جاتی ہے. پھر ان برائیوں کا وہ جو پری ڈومیننٹ ہو گئی, جو بہت زیادہ نظر آنے لگی, تو اس کا تذکرہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے. تو قرآن نے جب یہ تذکرہ کیا حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کے لیے کہ وہاں تجارت میں اور بزنس میں بے انتہا بے ایمانی ہوتی تھی, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پر وہ توحید کی دعوت کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ اس کے لیے گئے تھے کہ اس بے ایمانی کو ختم کر دیں نبی. یہاں پر بھی حضرت لوط علیہ السلام کو جو بھیجا گیا کہ اس برائی کو, یہ پری ڈومیننٹ ہو گئی, اتنی ہو گئی کہ ساری دنیا کو دور سے نظر آ رہی ہے, تو قرآن نے اسے آگے رکھا اور اس کا تذکرہ کیا. اس لیے کہ جب عقیدہ بگڑتا ہے, ایمانیات کے اندر تبدیلی آتی ہے اور اعمال بگڑتے ہیں, تو وہ اعمال جب ایسے بڑھ جاتے ہیں, ایمان تو نظر نہیں آتا, اعمال نظر آتے ہیں, وہ اعمال جب ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں اتنی بری حالت کے اندر کہ وہ پوری سوسائٹی کو بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے فساد پیدا ہو گیا, توازن بگڑ گیا, تب اس جگہ پر وہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ قوم اللہ کے عذاب کو اپنے لیے انوائٹ کرتی ہے. کہیں وہ عذاب اس شکل میں آتا ہے کہ بستی ختم ہو گئی, اور کہیں وہ عذاب اس شکل میں آتا ہے کہ پھر وہ قوم ہلکے ہلکے کر کے وہ ہلاکت اس کی شروع ہو گئی اور تباہ ہونے کی بنیادیں پڑ گئی. یہ جو فحش کام اسے کہا ہے قرآن نے, اور اب لیٹسٹ ٹرینڈ اس وقت دنیا میں جو یہ ہے کہ یہ تو ہر انسان کا اپنا ذاتی حق ہے, ذاتی عمل ہے کہ وہ اپنے جذبات کی تسکین کیسے کرے. اس میں اسٹیٹ کیوں آ رہی ہے اور اس کے اندر کوئی
کسی بھی طرح کا کوئی دخل کیوں دے رہا ہے کہ صاحب یہ کوئی یہ برا کام ہے اور یہ اچھا کام ہے؟ یہ تو لوگوں کی پرسنل لبرٹی، ذاتی آزادی پر چھوڑنا چاہیے. کسی دوسرے کو کیا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اصل میں یہ پوری سوچ وہاں سے پیدا ہوتی ہے جہاں سے توحید ہٹتی ہے. توحید خالی یہ نہیں کہ آپ یہ کہیے اللہ ایک ہے، اسے توحید کہہ دیا. اس نے کسی مقصد سے اس دنیا کو بنایا ہے، کسی مقصد سے یہاں پر انسان رکھا ہے. باقی جتنے دنیا کے اندر مخلوقات ہیں ان کو انسان کی وجہ سے وجود دیا تاکہ انسان یہاں رہ سکے. یہ زندگی انسان کی ایک آزمائش اور امتحان کی زندگی ہے. یہاں پر اللہ نے گائیڈنس اور ہدایت بھیجی کہ تم اپنی مرضی کا نظام قائم نہیں کرو گے، بلکہ ذاتی زندگی میں بھی اور کلیکٹیو لائف کے اندر بھی، ساموہک جیون اجتماعی زندگی میں بھی تمہیں وہ نظام قائم کرنا ہے جو تمہیں بتایا گیا نبیوں کے ذریعے اور اللہ کی کتابوں کے ذریعے. تو یہ ایک پورا سسٹم، ایک پورا نظام ہے. اگر جو اس نظام کو قائم کرنے کی بات نہیں کرتا، دوسرے اس کے اوپر راضی رہتا ہے، وہ شرک کرتا ہے. یہ شرک فی الحقوہ سے شرک بہت واضح لفظوں میں قرآن شریف نے بہت سی جگہوں پر کہا ہے. لا یشرک فی حکمی احدا، وہ اپنے حکم دینے کے، قانون بنانے کے اختیار میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. تو اصل میں شرک وہی ہو جاتا ہے کہ تم جو اس کی مرضی تھی، جب ساری دنیا کے اندر قانون اس کا جاری ہے، کائنات میں قانون اس کا جاری ہے، کوئی اس میں دخل چاہ کر بھی نہیں دے سکتا. آپ اپنی مرضی سے کل صبح سورج ذرا جلدی نہیں نکلوا سکتے. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ نہیں، سارے سائنٹسٹ مل کر بھی نہیں کر سکتے اسے. نہ اب کر سکتے ہیں، نہ آئندہ کبھی کر سکیں گے. تو جب اس کائنات کے اندر جو نظام ہے وہ پورا کا پورا مسلم ہے، اللہ کا تابع دار ہے. اس میں اللہ نے جو قانون رکھے ہیں وہ ان قوانین کو فالو کر رہا ہے. انسان کو یہ لبرٹی اور آزادی کی قانون اس کو بتا دیا باہر سے، اور یہی ٹیسٹ تھا، اور اختیار دے دیا کہ چاہو تو عمل کرو اور چاہے تو نہ کرو. تو جس نے یہ ساری کائنات بنائی، جس نے اس کے اوپر کنٹرول رکھا ہوا ہے، جس نے ایک لمیٹڈ آزادی تمہیں دی، جو تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے یہاں پر لے کر آیا تھا، اسی کے قانون کو ماننا ہے اور اس کے قانون سے ٹکراتے ہوئے اپنے کوئی قانون نہیں بنانے ہیں. اور اگر کرتے ہیں تو یہ بھی شرک ہوتا ہے. یعنی اس کا جو اقتدار تھا، اس کی جو پاور تھی، جو اس کا اختیار تھا، جو اکیلے صرف اس کا حق تھا کہ وہ اپنے قانون بنانے کے اختیار میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، ایک کو بھی. تو وہ اس میں تم دوسروں کو شریک کر رہے ہو کہ ہمیں بھی یہ اختیار ہے، اس حکومت کو بھی اختیار ہے، ان لیڈروں کو بھی اختیار ہے، یہ لمیٹڈ، یہ الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے، ان کو بھی یہ اختیار ہے، اور وہ جو دل چاہے ان قوانین سے مختلف قانون بنائے اور تم اس کے اوپر راضی ہو. تو پھر یہ اس کی وحدت کے اندر جو صرف اس نے اپنے لیے رکھا تھا، اس میں دوسروں کو شریک کرنا ہوا، اور یہ بھی شرک ہے. قرآن نے اسے صاف لفظوں میں شرک کہا ہے. ہمارے یہاں شرک صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ مورتی پوج لی تو شرک ہو گیا، اس کو ایک نہیں مانا تو شرک ہو گیا. تو اس نے یہ یہاں پر ایک نظام کائنات اس کے اندر رکھا. نیچر اسے کہتے ہیں، نیچر اسے کہتے ہیں فطرت. فطرت سے، نیچر سے تمہاری زندگی کوآرڈینیٹ کرنی چاہیے، ہم آہنگ ہونی چاہیے. اس لیے کہ وہاں بھی اللہ کی آیات ہیں اور تمہیں الفاظ کی شکل میں بھی اللہ نے اپنی آیات بھیجی. اس نیچر کے اندر، جانوروں کے اندر ان کی نیچر رکھ دی، فیڈ کر دی، وہ اس کے خلاف نہیں کرتے. اب جہاں تک اپنے جذبات کی یا جنسی جذبات کی یا سیکسول جو ڈیزائرز ہیں ان کو پورا کرنے کی بات ہے، الگ الگ جانوروں کے لیے انہوں نے، اللہ نے جو سسٹم رکھا، وہ اس سسٹم کے مطابق ان کے اندر جذبات کچھ خاص دنوں میں پیدا ہوتے ہیں، تو سال بھر نہیں رہتے زیادہ تر جانوروں کے. اور جیسے اللہ نے جو سسٹم ان کے لیے رکھا ہے اس کے مطابق وہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے. کچھ خاص دن ہوتے ہیں جس کے اندر ان کے اندر جذبات زیادہ تر جانوروں کے دنیا کے جو پیدا ہوتے ہیں. وہ یہ پلاننگ سب اللہ کی طرف سے اس نیچر کی، اس میں ان کی اپنی رائے یا ارادہ ان اینیملز کے، ان جانوروں کے شامل نہیں ہے. یہاں پر پھر اس سے اللہ کی ایک پوری ایکولوجیکل بیلنس کی پلاننگ ہے. یہاں پر مثلا ایک شیرنی کے 3 سے لے کے 5 تک بچے ہوتے ہیں. 2 سال کے اندر شیرنی جو ہے وہ بچے دیتی ہے، ہر 2 سال کے بعد.
اور شیرنی کی عمر جو ہے وہ 14-15 سال ہوتی ہے. ہر 2 سال کے بعد جب وہ 2.5 سال کی ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہر 2 سال کے بعد وہ 3 سے لے کے 5 تک بچے ہوتے ہیں اس کے. آپ اوسطاً 4 سمجھ لیں. گائے اور بھینس کا عام طور سے ایک بچہ ہوتا ہے، 13-14 مہینے کے بعد ہوتا ہے عام طور سے. تو اب 13-14 مہینے کے بعد ایک بچہ ہو رہا ہے، وہاں پر 4 بچے ہو رہے ہیں شیرنی کے، 2 سال کے بعد ہو رہے ہیں، یہاں آپ سال بھر مان لیجئے. تو تب بھی کم سے کم 1.5 گنے نسل تو شیروں کی بڑھنی چاہیے، ان کی نہیں بڑھنی چاہیے گائے بھینسوں کی. یہ نظام کب سے چلا آ رہا ہے؟ جب سے یہ جانور اس زمین پر ہیں، ہزاروں یا لاکھوں سال سے چلا آ رہا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جنگل میں تو ہیں بہت سے، لیکن بڑی تعداد میں یہ جانور بستیوں میں بھی ہیں، یہ گائے بھینس. یہ گائے بھینس کی عمر تو ویسے ہوتی 25 سال، لیکن ان 3-4 سال کے بعد ان میں سے زیادہ تر کو بھیج دیا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر سلاٹر ہاؤس کے اندر، کہ اب انہیں کاٹ دیا جائے، یہ زیادہ کام کے نہیں بچے. ان میں سے کچھ کو اور 7-8 سال عمر گزارنے دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر انہیں کاٹنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے تمام دنیا کے اندر. یا ہندوستان کے اندر تو پھر لفظ صرف گائے کی بات یہ ہے کہ بھئی یہاں پر ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس کے مذہبی جذبات اس سے وابستہ ہیں، قانوناً بہت سی جگہوں پر منع ہے، تو یہاں کی بات نہیں، لیکن ساری دنیا کی بات ہے کہ وہاں پھر 4-5 سال کی ہوئی زیادہ سے زیادہ تو پھر اس کو کاٹنے بھیج دیا جاتا ہے. تو عمر ویسے تو 25 سال تھی، لیکن 5-6 سال سے زیادہ اس کی عمر جاتی نہیں زیادہ تر. تو اب اس کو تو مل رہی ہے 5-6-7 سال کی عمر، جس میں اس کا سال میں ایک بچہ ہو رہا ہے. شیرنی جو ہے انہیں کوئی ذبح کرنے کے لیے سلاٹر ہاؤس نہیں بھیج رہا، ان کی عمر ہے 15 سال. ہر 2 سال کے بعد ان کے 3-4 یا 5 بچے ہو رہے ہیں، اور پھر بھی دنیا میں شیر تھوڑے سے. اور یہ اتنی ہے کہ ساری دنیا کے اندر غذا کے لیے گائے اور بھینس کا استعمال ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر بہت بڑے پیمانے کے اوپر لگاتار جاری ہے. جب سے انسان موجود ہے تب سے جاری ہے، اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور ان کی تعداد کو یہ ہو رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کیسے غائب نہیں ہو جائیں، ان کو کیسے بچایا جائے. یہ نیچر نے اپنا بیلنس رکھا ہے، فطرت نے، قدرت نے اپنا انتظام کیا ہے. تو وہ پلاننگ تو قدرت نے اور فطرت نے اپنی کی ان جانوروں کی کہ کن کے کتنے بچے ہوں، یہ کہ کب کب ان کی میٹنگ ہو اور کتنے بچے ہوں، یہ کنٹرول نیچر نے ان کے اوپر رکھا. انسان کے اوپر سے یہ کنٹرول ہٹا لیا، اس کو گائیڈنس باہر سے دی. اسے کہا کہ تم اپنی پلاننگ ایسے رکھنا کہ بچوں کی تمہاری تربیت اچھی ہو. یہ ایسا نہیں، یہ نہیں ہے کہ تمہاری نسل جو ہے وہ رک جائے. نسل تو چلے آگے، لیکن وہ کیڑے مکوڑے نہیں ہوں، ان کی اچھی تربیت کا نظام ہو، ایسے ہونے چاہیے. وہ ان کو تمام دنیا کی امامت کرنی ہے اور آگے جا کے لیڈ کرنا ہے. تو اب ایک سوچ تو وہ ہو گئی کہ آبادی بہت بڑھ جائے گی تو کھانے کو ختم ہو جائے گا، غریبی آ جائے گی. قرآن نے کہا اس سے نہیں آتی غریبی. جتنے بھی ہم نے زمین کے اوپر جاندار بھیجے ہیں سب کی روزی ہم نے بھیجی ہے، سب کی روزی رکھی ہے. یہاں پر قرآن نے کہا سب کی رکھی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں جسے ہم زمین پر بھیجتے اور اس کی روزی ہم نے یہاں پر رکھ نہیں دی. اور پھر بھی لاکھوں بچے ہر سال صرف بھوک کی وجہ سے سسک کر مر جاتے ہیں کہ کھانے کو نہیں تھا اور تڑپ تڑپ کر مر گئے. وہ اس لیے مر جاتے ہیں کہ ان کی روزی کچھ دوسرے کھا جاتے ہیں. اللہ نے یہاں بھیجا ہے جب تو روزی تو ان کی رکھی ہے. آبادی کم ہونے سے ایسا نہیں ہوگا ان کی روزی ملنے لگے گی. جتنے بھیجے ان کی روزی یہاں پر رکھی ہے، وہ روزی کچھ دوسرے ہڑپ کر جاتے ہیں. تو اصل میں اس نظام کو ٹھیک کرنا تھا، یہ سسٹم درست ہونا تھا. آبادی تو یہ دنیا کے ملک چیختے رہے. وہ لوگ کون سے چیخ رہے تھے؟ غریب ملکوں سے یا ان ملکوں سے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جو ابھی بڑھ رہے ہیں آگے، ان سے وہ جو ڈیولپڈ کنٹریز تھے وہ ان کے اوپر پریشر ڈالتے رہے اپنی آبادی کم کرو، اپنی آبادی کم کرو، نہیں تو تم بڑے غریب ہو جاؤ گے اور غریب ہو جاؤ گے. وہ اس لیے چیخ رہے تھے کہ ان کے ہاں آبادی گھٹنی شروع ہو گئی. اب اتنی نہیں رہی، گھٹنی شروع ہو گئی. تو یہ کہیں ان کی بستیاں بڑھ جائیں تو یہ ہمیں ہڑپ نہیں کر جائیں. ان سے کہتے تھے کم کرو. اچھا جب ان کے اپنے ہاں ہو گئی کم تو اب انہیں ضرورت پڑی پہلے تو لیبر کی.
تو پھر ان کا یہیں سے پہلے تو انہوں نے بارڈر بنا دیے تھے کہ ہمارے یہاں نہیں گھسنا، اب انہوں نے بارڈر خود کھولے کا لیبر بھیج دو، ان کو جاب ملنے شروع ہو گئے، جہاں پر جب مصنوعی طور پر آرٹیفیشلی وہ بارڈر دنیا کے اندر پولیٹیکل بارڈر بنائے گئے کہ اب اس ملک سے دوسرے ملک میں نہیں گھس سکتے، تو آبادی جب زیادہ ہو گئی تو یہاں کوئی پریشانیاں تھیں جہاں پہ آبادی زیادہ تھی، لیکن پھر جہاں کم تھی نیچر اپنے آپ کو خود بیلنس کرتی ہے، تو جب وہاں پر آبادی کم ہو گئی تو ان کو خود کہنا پڑا کہ ہمیں لیبر کی ضرورت ہے، بھیجو۔ اب جن کو جاب نہیں مل رہے تھے، کام نہیں مل رہے تھے، یہ جانے شروع ہوئے، ان کے رزق میں کچھ بہتری آئی۔ ابھی وہ تھے لیبر کے لوگ اونچے، ان کے جاب نہیں تھے، کہیں مینیجر ہو جائیں، کہیں سی ای او ہو جائیں، کہیں اور اچھی جاب کے اوپر آ جائیں، کہیں ڈاکٹر انجینئر ہو جائیں، ابھی اس کی گنجائش نہیں تھی۔ اب جب وہ رجحان وہاں پہ چل پڑا، ٹرینڈ وہاں چل پڑا، اب بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ پہلے تو بات تھی کہ 3 اور پھر 3 کے بعد ہوئی 2 کے بعد ہوئی 1، اب 1 کے بعد یہ کہ نہیں، کیا ضرورت ہے اس بکھیڑے میں پڑھنے کی۔ تو پھر جب آبادی نگیٹو گروتھ شروع ہو گئی تو پھر اب مینیجر بھی غائب ہونے شروع ہو گئے، کمپنی موجود ہیں، انہیں کون چلائے؟ تو اب انہوں نے کہا کہ وہ بھی بھیجو، ایکسپرٹ بھی بھیجو۔ تو پہلے ان کا آنا منع تھا، اب ایکسپرٹ بھی جانے شروع ہوئے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا ان کی کیا کریں، پریشان ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قبضہ کر لیں گے ہمارے ملکوں کے اوپر، اور کبھی روکتے ہیں کہ آنا بند، کبھی پھر کہتے ہیں کہ اب پھر بھیجو۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے، اس نے خود بیلنس کیا ہے، اور اب ساری دنیا نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ آگے بڑی اکانومی تو بڑی معیشتیں، یہی تو کہا تھا کہ کھانے کو نہیں رہے گا، غریبی آ جائے گی جب آبادی جہاں زیادہ ہوگی۔ پوری دنیا نے اسے مان لیا ہے کہ دنیا کے اندر جن ملکوں کی آبادی اب زیادہ ہے، ابھی جلدی ہی قریب کے دور کے اندر، اس لیے کہ اب دنیا کے بارڈر اب اتنے اسٹرکٹ نہیں رہیں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ نہیں جائیں، دنیا ایک مقام بنتی چلی جا رہی ہے، تو اس میں بڑی معیشتیں، بڑی اکانومیز، بڑی ارتھ ویوستھائیں ان ملکوں کی ہوں گی جہاں آبادی زیادہ ہے۔ چائنا کی ہوگی، چائنا پہلے نمبر کے اوپر آئے گا اس لیے کہ سب سے زیادہ آبادی ہے، دوسرے نمبر پہ انڈیا آئے گا اس لیے کہ یہاں پر دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی آبادی ہے۔ جن ملکوں کی آبادی زیادہ ہے، برازیل ہے، انڈونیشیا ہے، یہ ملک ہے جو اوپر آ رہے ہیں اور جن کی اکانومی اوپر جائے گی، یہ ساری دنیا نے اب مان لیا۔ اب بھی ان سے یہ کہے جا رہے ہیں کہ آبادی کم کرو اپنی۔ تو بات اس سے تعلق اس سے نہیں ہے کہ آبادی کہیں کم ہو جائے تو وہاں اکانومی ویک ہو جائے گی۔ قرآن نے کہا کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرنا اس ڈر سے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، مفلسی کے ڈر سے مت کرنا، قتل مت کرنا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم غریبی کے ڈر سے مت کرنا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ اپنی فیملی اس کے لیے پلان نہیں کرنا کہ کیڑے مکوڑے نہیں ہو، بلکہ ان کی اچھی تربیت ہو۔ مفلسی کے ڈر سے یہ مت سمجھنا کہ غریب ہو جاؤ گے، روزی تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، روزی ان کو بھی ہم ہی دیں گے، ان کی روزی رکھی ہے تب بھیجا ہے، مس مینجمنٹ نہیں ہو یہاں پر۔ یہ ایک نظام قدرت نے رکھا تھا، ان کو ان کی جو خواہشات تھیں، جذبات تھے، اس پر اپنی طرف سے کنٹرول نہیں رکھا جیسے جانوروں کے اوپر رکھا تھا۔ نیچر نے ہدایت بھیجی اور کہا تمہیں کیا کنٹرول رکھنا ہے اپنے اوپر۔ یہ کنٹرول جب لوز ہوگا، جب جنسی بے راہ روی، جب سیکسول ریلیشن شپ عام ہو جائے گی، تو پھر وہ بستیاں، تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ تباہ ہوں گی، اور بڑی بڑی اسٹڈیز بھی یہ بتاتی ہیں کہ پھر ان کے زوال کا دور شروع ہو گیا۔ فیملی ویلیوز ختم ہو گئیں، جو گھروں کی جو اپنے خاندان کی اقدار ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے محبتیں ختم ہو گئی، ایک دوسرے کے حق ادا کرنے، رائٹس اور ذمہ داریاں وہ ختم ہوتے چلے گئے۔ اب جب جذبات کو کھلا چھوڑ دیا اور پھر ان کو لیگل پروٹیکشن بھی دے دیا، تو اب پھر اسے بھی لیگل پروٹیکشن دینا شروع کر دیا، جیسے ہومو سیکسولیٹی کہتے ہیں، جیسے ہم جنسی کہتے ہیں، اس کا بھی لیگل پروٹیکشن شروع ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں اس نظام کے خلاف جا رہی ہیں جو نیچر نے رکھا تھا، سیدھے سیدھا سامنے۔ ہم صرف اس کی بات نہیں کریں صاحب اللہ نے کہا ہے، اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ نیچر کے مطابق ہے، اس فطرت کے مطابق ہے یہاں کی۔ تو یہاں پر جو نیچر اور فطرت اللہ نے رکھی، اس کے اندر انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں۔ ایک جسے کہتے رہتے ہیں یہ لوگ مین از اے سوشل اینیمل، انسان بھی ایک جانور ہے، ہاں سماجی جانور ہے۔ تو انسان میں ایک حصہ جانور والا ہے، جہاں وہ اپنی زندگی کی مادی ضروریات، فزیکل نیڈز پوری کرتا ہے، بھوک لگتی ہے، نسل بڑھاتا ہے، یہ باقی سب لیونگ بینگز کی طرح ہے، اب کوشش کرتا ہے، سانس لیتا ہے، یہ ساری چیزیں جتنی اس کی جو جذبات ہوتے ہیں ان جذبات کو پورا کرتا ہے۔
یہ اس کا زندگی فزیکل یہ سارے جانور بھی کرتے ہیں. ایک حصہ انسان کا جانوروں سے اوپر ہے. یہ حصہ جو ہے یہ ویلیوز والا ہے, اقدار والا ہے, جہاں اسے آزادی تو دی ہے لیکن اس کے اوپر ایک کنٹرول جو ہے وہ مورل کنٹرول, اخلاقی کنٹرول, گائیڈنس کا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا ہے, یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. دوسروں کا مال ہڑپ نہیں کرنا ہے. جانور کو بھوک لگے گی تو چاہے جس چیز کو دل جائے گا کھا لے گا, جب بھوک نہیں لگے گی تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا. اس کا جب کنٹرول ہٹتا ہے تو بھوک اس کو ہو یا نہ ہو, اس کے گھر میں پورا کھانے کو ہو, اور اگر کوئی کنٹرول نہیں ہو تو دوسروں کا اٹھا کے لے آتا ہے اپنے گھر میں, چاہے اس وقت اپنے گھر میں سب کچھ پورا ہو. تو اس کے اوپر سے جب کنٹرول ہٹتا ہے تو اس کو یہ جو حصہ ہے جو اس کو کنٹرول دیا جاتا ہے, اوپر سے جو قانون دیے جاتے ہیں, اس کے اندر قانون نہیں رکھے, یہ اس کا انسانی لیول ہے. وہ نیچے کا یہ جانور والا لیول تھا, خالی کھانا پینا, ضرورتوں کو پوری کرنا. یہ اس کا ہیومن لیول ہے, انسانی لیول, انسان کے لیے. یہ ہیومن لیول جب ہٹتا ہے اور ہیومن لیول جب اس کا ڈسٹرب ہوتا ہے, انسان جب جانور کے لیول پہ رہ جاتا ہے, جانور پر نیچر نے کنٹرول رکھا, اس کے اوپر وہ کنٹرول رکھا نہیں تھا, تو پھر یہ تباہیاں شروع کر دیتا ہے. اب ہوتا کیا ہے ان تباہیوں میں کہ ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر دوسروں کے مال ہڑپ کرنا شروع کر دیتا ہے. کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہو گئے کہ جن کے پاس بے پناہ دولت آ گئی اور باقی بے پناہ غریب ہو گئے. یہ انہوں نے ہڑپا, دوسروں کا مال ہڑپا ہے. چاہے انہوں نے قانون ایسے بنا دیے کہ اسے ہڑپنا نہیں کہا جائے کہ صاحب یہ تو لیگل اپنی محنت سے بڑے ہوئے ہیں, قانونی محنت سے بڑے ہوئے ہیں اپنے. تو ساری دنیا نے قانون ایسے بنا دیے, اس کو تو نہیں کہا یہ فساد ہے. اس کو صاحب یہ بڑے بڑے جتنے انڈسٹریلسٹ بنائے وہ قانون کی وجہ سے بنے ہیں, ورنہ اس کو تو انہوں نے, اس فساد کو تو انہوں نے لیگل پروٹیکشن دے دیا. پھر یہ جو جذبات کا اپنا نکالنا اور سیکسول بےراروی عام ہو جائے, کون کس کے ساتھ میں کیسے زندگی گزارتا ہے اور سیکسل ریلیشن شپ قائم کرتا ہے, اس پہ سے اپنا کنٹرول ہٹا لیا. اب تیسری طرح کی جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پھر ماردھاڑ ہوگی. یہ غریب حملے کر دیں گے امیروں کے اوپر, جنہوں نے زیادہ, جن کے پاس ضرورت سے بہت زیادہ مال بھرا پڑا اور کچھ لوگ سزا کریں تو یہ ان کے اوپر بھی حملے کریں گے. اس کو کنٹرول میں لے لیا کہ نہیں حملے نہیں کرو گے. لا اینڈ آرڈر کے نام کے اوپر اس کو تو کنٹرول کیا, انہیں کنٹرول نہیں کیا کہ وہ لوٹتے رہیں, اسے کنٹرول نہیں کیا کہ یہ اپنے یہ جذبات کو جیسے دل چاہے اپنے اس پہ سے کنٹرول ہٹاتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر فساد تو زمین کے اوپر ہوگا. جیسے کہ اگر اسے کنٹرول نہیں کرتے لا اینڈ آرڈر کو تو فساد ہو جاتا, ان سے بھی فساد ہوتا ہے. لیکن یہ فساد لانگ ٹرم کچھ قوموں کے اندر اس کے نتائج کچھ عرصے کے بعد نظر آتے ہیں, فوراً نظر نہیں آتے. پھر وہ قومیں جو ہیں وہ تباہی کی طرف بڑھتی ہیں اور تباہ ہوتی چلی جاتی ہیں. پوری ہسٹری بھی اس کی گواہ ہے. میں پھر دوبارہ نیچر پہ آ رہا ہوں. نیچر کیا تھی؟ یہ جو حیوانی لیول تھا, یا جسے ہم جانوروں کا لیول کہیں, یا انسان کی جو وہ ضروریات تھیں جو فزیکل یا مادی تھیں, اس کا جب ہم جانوروں سے مقابلہ کرتے ہیں تو دنیا کے اندر جانوروں کے اندر یہ ہومو سیکسولیٹی کہیں نہیں ہے, یعنی نیچر میں نہیں تھی, انسان نے شروع کی. یہ کتا بلی اور دوسرے جانور جو ہیں ان کے اندر ہومو سیکسولیٹی نہیں ہوتی, دنیا کے اور جانوروں کے اندر نہیں ہوتی, یہ انسان کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نیچر کے تو اگینسٹ ہوئی, یہ فطرت کے خلاف ہوئی. پھر یعنی اس لیول کے فزیکل لیول کے اندر انسان کے حیوانی لیول پر بھی یہ نیچر کے خلاف ہے یہ بات. اور نیچر کے خلاف جب بھی کچھ شروع ہوتا ہے, فطرت کے خلاف جب کچھ شروع ہوتا ہے, یہاں تو آزادی دے دی نا, باقی کو تو فطرت خود بیلنس کرتی ہے, لیکن فطرت کے خلاف جب انسان کچھ کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کی تباہی کے دن سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس میں دیکھیے لیونگ تھنگز کن کن کو کہتے ہیں, جاندار کسے کہتے ہیں, یہ میں سیدھی بیولوجی کی بات کر رہا ہوں. جانداروں کی خصوصیات کیا ہیں, لیونگ تھنگ کس کو کہتے ہیں, جیو کس کو کہتے ہیں. اس کے اندر پیڑ پودے بھی آ گئے, اس میں جانور بھی آ گئے, اس کے اندر انسان بھی آ گئے. اس میں سب سے پہلی چیز ان کی باڈی جو ہے وہ سیل سے بنتی ہے, یہ نان لیونگ تھنگز کے اندر سیل نہیں ہوتے. دوسری چیز ان کے اندر موومنٹ ہوتا ہے, وہ یا تو باہر موومنٹ ہوتا ہے چلتے پھرتے ہیں, یا ان کے اپنے اندر موومنٹ ہوتا ہے, وہ اگر پیڑ پودے چلتے پھرتے نظر نہیں آ رہے تو. تیسری چیز یہ کہ وہ سانس لیتے ہیں, یعنی اپنے اندر سے کچھ نکالتے ہیں اور باہر سے کچھ لیتے ہیں, وہ سانس لیتے ہیں, ایٹماسفیئر سے گیسز ایکسچینج کرتے ہیں. چوتھی چیز یہ ہر جاندار میں ہوتا ہے, کوئی بھی ایسا جاندار یا لیونگ تھی یا جیو نہیں ہے جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. چوتھی چیز یہ کہ باہر جو کچھ ہوتا ہے
اس کے معاملے میں وہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر اپنا ریئیکشن کرتے ہیں. باہر جو کچھ ہو رہا ہے، سردی ہے، چاہے گرمی ہے، چاہے دھوپ ہے، میوزک ہے، ان سب چیزوں کے ان کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، باہر کی چیزوں کے، ماحول کے. پانچویں چیز جانداروں کے لیے ہے کہ وہ اپنے اندر ان کے جو کچھ ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہیں بدلا جائے. اب باہر سے بہت زیادہ اگر ماحول کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو تب وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن باہر سے کوئی انہیں بدل دے اور وہ اندر کے سسٹم کو اپنے بدل دے. نیکسٹ چھٹی چیز یہ ہے کہ اپنے ماحول سے پھر وہ ایڈجسٹمنٹ بھی کرتے ہیں. اب مچھر جو ہیں وہ پہلے خالی DDT چھڑکتے تھے، مر جاتے تھے، اسپرے ہو جاتا تھا، مر جاتے تھے. اب وہ اس سے نہیں مرتے، اب ان کے اندر آگے کی نسلیں جو ہیں انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا اس ماحول سے. یہاں آپ خوب دبا کے مرچیں کھاتے ہیں، وہاں اگر کوئی وہاں کا آ جائے، کوئی ان ممالک کا، بہت سے ملک ہیں دنیا کے اندر بڑی تعداد میں، یورپ اور امریکہ اور عرب کے، جہاں پر لوگ مرچیں نہیں کھاتے، اور وہ آنے کے بعد اگر ایسی مرچیں کھا لیں جیسے آپ منہ سے چبا چبا کے کھا لیتے ہیں، ہری مرچیں توڑ توڑ کر آپ کھاتے رہتے ہیں، بعض تو پھر لال مرچ بھی کھاتے ہیں، تو ان کی تو بعض کی تو جان چلی جائے گئی ہے. کہ یعنی ایک میرے بہنوئی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک کیس کے اندر وہ مذاق میں مرچ جو ہے وہ کھلا دی تھی انہیں، وہ پہلا مارتے ہوئے چیخ ماری، سب لوگ بڑے ہنسے، جیسی چیخ ماری یہی تو انجوائے کرنے کے لیے کیا تھا انہوں نے، خوب ہنسے. لیکن جب وہ لوٹ پوٹ ہونے لگے تو گھبرائے، ہاسپٹل لے کر گئے، اور وہ پھر 2 دن لگے اور 2 دن پہ وہ ختم ہو گیا. کیا ان کے سسٹم کے اوپر کیسا برا اثر پڑا نہیں معلوم، ایکسٹریم کیس تھا، لیکن اگر موت نہیں ہو جائے تو وہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھے. وہ یہاں اب لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. جتنی یہاں پر آپ کو جگہ جگہ گندگیاں نظر آتی ہیں، اور اس سے زیادہ اگر بیکورڈ علاقوں کے اندر ملکوں میں چلے جائیں تو وہاں اور زیادہ غلاظتیں نظر آتی ہیں. اگر یہاں پر وہ لوگ آ جائیں اور اگر 1 مہینے رہیں تو وہ اس 1 مہینے میں مر جائیں، کسی کو ڈائریا ہو جائے، کسی کو کالرا ہو جائے، وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. یہ یہیں کا پانی پیتے ہیں، اس کے اندر چاہے جتنا کنٹامینیٹڈ واٹر ہو، یہی اسی ہوا میں سانس لیتے ہیں، ان کی باڈی نے ایڈجسٹ کر لیا. تو یہ ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے جیووں کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے چلے جاتے ہیں باہر کے ماحول کے مطابق. جیووں کے اندر گروتھ ہوتا ہے، سارے جیو اسی جگہ رہیں ایسا نہیں ہوتا. یہ بڑی خاص بات ہے، ان میں ایک وکاس ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، بڑھتے ہیں. یہ نرجیو جو ہیں وہ نہیں بڑھتے، جو نان لیونگ تھنگز ہیں وہ نہیں بڑھتے، وکاس نہیں ہوتا ان میں. وہ اپنے اندر جو فاضل مادے ہوتے ہیں، ایکسکریشن جو ویسٹیج ہوتی ہے اسے باہر نکالتے ہیں. یہ ہمارے کام کی نہیں بچی، اندر اسے باہر نکالا تو وہ مل موتر کی شکل میں غلاظتیں جو ہیں وہ ان کے اندر سے باہر مختلف انداز میں الگ الگ چیزیں جیووں میں سے باہر نکلتی ہیں، اور وہ باہر سے انرجی لیتے ہیں. کہیں کھانے پینے کی شکل میں لیتے ہیں، یہ بھی ان کو انرجی دیتا ہے، انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے. یہ کہیں روشنی کی شکل میں، کہیں گرمی کی شکل میں، اس سے وہ بڑھتے ہیں. اس کا ایک حصہ ان کے بڑھنے میں استعمال ہوتا ہے. اور آخری بات، یہ اس کا ہمارے موضوع سے تعلق تھا، آخری بات یہ کہ ان کے اندر ریپروڈکشن ہوتا ہے، ان کی نسل بڑھتی ہے. یہ ہر جیو کی انہیرنٹ کوالٹی ہے، اس کی صفات میں شامل ہے. ان کا ریپروڈکشن ہوتا ہے، اور ان میں کچھ خاص ٹریٹس یا کچھ خاص ہر ایک کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ اگلی نسل کو پاس آن ہو جاتی ہیں، وہ اگلی نسل کے اندر چلی جاتی ہیں. بعض خصوصیات ایک نسل سے دوسری نسل کے اندر چلی جاتی ہیں. یہ جینیٹک ٹرانسفر ان کا ہوتا ہے. ریپروڈکشن جو ہوتا ہے، یہ جتنی میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ 10 چیزیں، اس بات کو سمجھ لیے گا. اس میں سے اگر کوئی ایک بھی ایسی ہے، یعنی بہت سی ہیں پائی جا رہی کسی جگہ، اور 3-4 نہیں پائی جا رہی تو وہ جیو نہیں کہلاتا، وہ جاندار نہیں کہلاتا. اب یہ سائنٹسٹ یہ بتا رہے ہیں، اس بات پہ اتفاق ہے، اس میں سے سب باتیں ہونی ضروری ہیں تب وہ جاندار ہے، ورنہ وہ جاندار نہیں ہے. ایسی دوسری مخلوقات ہیں جن کے اندر ان میں سے کچھ چیزیں ہیں، سب نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، سب ہے. سانس نہیں لیتا تو وہ جاندار نہیں ہے، سانس بھی لینا ضروری تھی. سب چیزیں ہیں، وہ نسل نہیں بڑھاتا تو جاندار نہیں ہے، جیو نہیں ہے. اس لیے کہ ہر جیو جو ہے وہ اپنے ریپروڈیوس کرتا ہے، وہ اس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے کہ وہ آگے اپنے نسل چلائے گا. تو یہ 10 کی 10 ہونی ضروری ہیں کسی کے لیونگ تھنگ کہلانے میں. یہ تو پھر آج کی ایک سائنٹیفک حقیقت ایسی ہے جو تسلیم شدہ ہے کہ یہ ہے نیچر، یہ ہے فطرت، کہ یہ 10 کی 10 ضروری ہے جیو ہونے کے لیے، جاندار ہونے کے لیے. لیونگ تھنگ ہونے میں انسانی لیول کی بات نہیں ہو رہی ابھی. جسے ہم کہیں لیونگ تھنگ سے جیو، حیوانی سطح کے اوپر، اینیمل لیول کے اوپر، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے ایک بھی مسنگ نہیں ہونی چاہیے. تو پھر جب انسان نے اسے روک دیا، اپنے جذبات
کو پورا کرنے کے لیے وہ راستے لے لیے جس کے اندر نسل آگے رک جائے اور نسل آگے نہیں چلے، تو یہ نیچر اور فطرت کے خلاف ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ تمہاری مرضی ہماری مرضی، ہم جیسے دل چاہے اپنے جذبات کو پورا کریں گے، یہ نیچر کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ وہ جاندار ہونے کے ابھی تو فزیکل لیول پر، مادی دنیا کے طور پر، ابھی جانوروں کے لیول کے اوپر بھی وہ اب اس قابل نیچر کے خلاف نکل گیا۔ ہدایت جو اللہ نے اوپر سے دی تھی اس کے خلاف تو تھا ہی۔ یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئیں، یہ دونوں چیزیں جب ختم ہو جائیں گی تو اس کو کسی بھی دلیل سے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ برائی عام ہو جائے اور تباہیاں نہیں آئیں اور اللہ کی نافرمانی میں شمار نہیں کیا جائے۔ یہ اتنی لمبی بات میں نے اس لیے کی، یہ چیزیں بتانے کے لیے کہ یہ خلاف ہے اس کے۔ یہ جانوروں کے لیول سے بھی نیچے کی بات ہو گئی ہے۔ دنیا میں کوئی جانور جو ہے یہ ہوموسیکسولیٹی اور ہم جنسی میں نہیں پڑا ہوتا، اس فطرت کے خلاف ہے۔ اب اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ہر چیز کا فطرت کے اندر کوئی مقصد ہوتا ہے، یا جتنے کام نیچر نے رکھے ہیں ان سے کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ جاندار ہیں وہی جن کے اندر اللہ نے ریپروڈکشن رکھا ہے کہ ان کی نسل آگے جائے گی، اور جب اپنے جنسی جذبات کا، جب اپنے سیکسول ایموشنز کو وہ راستہ انسان دینے لگے گا جس کے اندر آگے کی نسل رک جائے، تو پھر وہ نیچر و فطرت کے خلاف ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا، کیسے ہمارا دل چاہ رہا ہے کر رہے ہیں، یہ نیچر کے خلاف کہاں سے ہو گیا؟ فطرت کے خلاف کہاں سے ہو گیا؟ ارے یہ لیونگ تھنگ بھی نہیں بچے، تم جیو بھی نہیں بچے۔ اگر یہ، اور پھر یہ بات اگر جنرل ہو جائے عام، تو اس کا مطلب پوری سوسائٹی نے اسے ایکسپٹ کر لیا اور قبول کر لیا، تو پھر وہاں سے اس سوسائٹی کے جب یہ نیچر کے خلاف جاتا ہے تو نیچر، فطرت یہ انتظام کرتی ہے کہ ہلکے ہلکے کر کے اس سوسائٹی کو تباہ کرنے کے اسباب کے مینز وہاں پر شروع ہو جائیں اور وہ تباہی کی طرف نکلتی چلی جائے۔ دیکھیے قرآن نے، اب میں نے یہ تو باتیں ابھی صرف نیچر کی تھیں اور فطرت کی تھیں اور فزیکل اور اس کی پر کی تھیں، ایک جانوری سطح کے اوپر سے اللہ نے جو ہدایت دی اس کے خلاف تھا نیچر کے۔ لیکن اب یہ قرآن نے کہا درمیان کا ایک ٹکڑا ہے خالی، تمہاری نساؤکم حرث لکم، عورتیں تم اس طرح جیسے تمہاری کھیتیاں۔ یہ کھیتی کیوں کہا؟ ایک جگہ میں سے بہت پرانی بات ہے، کم سے کم 30 سال پرانی ہوگی۔ دہلی میں ایک جگہ ہم گئے تھے، وہ ماس کمیونیکیشن کی کلاس تھی، اس میں سارے ہندو تھے، اور وہاں پر مجھ سے ایک سوال ایک لڑکے نے کھڑے ہو کے کیا تھا۔ وہ لڑکے وہ بھی بات کو پھر RSS گروپ کے اندر شامل ہوا، تو RSS فیملی کا ہوگا، وہ بچہ بہت محبت کرنے لگا تھا، حالانکہ مجھے آج بھی نام یاد ہے مکیش اس کا۔ تو اس نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ حساب پہلے سے سکھایا گیا ہوگا کہ یہ آ رہے ہیں نا یہاں پہ یہ بات کریں گے تو ان سے سوال کرنا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن پڑھا ہوا بچہ وہاں اس کلاس کے اندر، ایسا وہ تو RSS فیملی کا تھا، کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اب وہاں لڑکیاں بھی بہت تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کا مطلب بڑا درجہ ڈاؤن ہو گیا۔ منو اسمرتی بھی یہی کہتی ہے، اور قرآن نے تو صرف ایک جگہ کہا ہے، منو اسمرتی نے بہت دور تک کہا ہے، اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ تو منو اسمرتی یہ کہتی ہے کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیتی کے اندر اور وہ بیج پھل دیتا ہے، تو کھیتی اس سینس کے اندر کہا کہ ان کو، کھیتی کو انسان تباہ نہیں ہونے دیتا، کھیتی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، کھیتی کی حفاظت کرتا ہے، اور ایسے نہیں چھوڑ دیتا کھیتی کو۔ کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کی جتنی گروتھ ہوتی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے کہ یہ مر نہیں جائیں، یہ اچھے چلے آگے، یہ نسل اچھی جائے۔ تو کھیتی کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس لیے مثال کھیتی کی دی گئی۔ کھیتی کسی کی اور بیج کبھی ڈالے نہیں تو وہ تو بیکار ہو جائے گی، وہ کھیتی، وہ زمین ان پروڈکٹیو زمین ہو جائے گی جہاں پر کھیتی نہیں کی جائے۔ تو اس لیے یہ مقصد بتا دیا کھیتی کہہ کر، کہ مقصد تھا کہ یہ پہلی بات تو نسل چلے، اور دوسری بات ایسے چلے کہ تم اس کی بہت حفاظت کرنا، اس کی بہت خیال رکھنا، اس کی، یہ ایسا ہی نہیں ہو کہ وہ پیدا ہونے کے بعد مرجھا جائیں۔ تو یہ کھیتی کہنے کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ اور پھر قرآن نے عام تصور یہی ہے کہ یہاں اس کو قرآن نے ہم جنسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا، ہوموسیکسولیٹی کے بارے میں قرآن نے بتایا سورہ النساء کے اندر۔ اس کا مفہوم کچھ اور نکال لیتے ہیں، بات بہت صاف ہے۔ واللذانی، اللذی کے معنی جو عربی میں، اللذین پلیورل ہے، جو بہت سے لوگ، اللذان جو دو لوگ، واللذان یاتیانہا منکم، تم میں سے کوئی دو لوگ، اگر اس سے پہلے چلا آ رہا ہے فحاشی کی بات، تو اس لیے یہ نہیں کہا کیا کریں، کوئی بے حیائی کا کام، تم میں سے کوئی دو مرد اگر بے حیائی کرے، فآذوہما، یہ نہیں بتایا کیا سزا دینا۔ اس کے لیے قرآن نے کہا کہ پھر انہیں یہ، اس کے لیے تم قانون بناؤ کوئی سزا دینے کا۔ یہ قانون الگ الگ سسٹم میں الگ الگ ہو سکتے ہیں، اس کی اجازت دے دی، لیکن کہا کہ یہ ایک پنیشیبل آفنس ہے، یہ ایک ایسا جرم ہے جس پر سزا ملنی چاہیے، تو ان دونوں کو سزا دینا۔
اب یہ سزا جو ہے قرآن نے چھوڑ دیا کہ یہ قانون تم خود بنا سکتے ہو، الگ الگ معاشرے کے اندر کتنی سزا دی جائے وہاں کی اس معاشرے کی نیڈز یا ضرورت یا برائی کتنی پھیل گئی اس کے لحاظ سے. تو کوئی دو مرد اگر برائی کا یہ فحاشی یا برائی کا کام کریں تو یہ جو ہے قرآن نے کہا کہ قابل سزا جرم ہے. یہ نیچر نے اسے قابل سزا جرم رکھا. نیچر نے جیو ہی نہیں مانا، لیونگ تھنگ ہی نہیں مانا اس کو جس کے اندر ریپروڈکشن نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے، نسل جو آگے چلتی ہے، اگر ایک مرد ایک عورت یا ایک لڑکا اور ایک لڑکی ان کا فزیکلی کوئی ریلیشن شپ نہیں ہو آپس میں، تب بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے اسپرم لے کے اس کے رحم کے اندر داخل کر دیں الگ سے اور نسل پیدا ہو جائے گی. اب یہ جو کلوننگ ہو رہی ہے ایسی ہو رہی ہے، ابھی ہوا ہے چند دن پہلے اب بندر کی کلوننگ کر لی. سب سے پہلے ایک بھیڑ کی کلوننگ کی تھی، بالکل ویسی ایک دوسری بھیڑ بنا دی. تو اس میں یہ نہیں ہوا تھا کہ ایک اسی میل بھیڑ کو لیے بیٹھے ہیں جس سے کہ کسی فیمیل جو ہے ایک ہی باپ ہوتا ہے، ایک ہی ماں ہوتی ہے، بچے الگ الگ طرح کے پیدا ہوتے ہیں. تو اب یہ کلوننگ کا اپنا پروسیس ہے جو سارا کا سارا ایسے ہوتا ہے کہ وہ آرٹیفیشلی انسیمینیٹ کرتے ہیں. آرٹیفیشل انسیمینیشن یہ بھینسوں اور گایوں میں تو عام ہو گیا بھینس پالنے والوں کے یہاں، کہ بجائے اس کے کہ وہ بھینسا ہو یا بیل ہو اور اس کے ساتھ میں وہ وہاں پر میٹنگ کرائیں اور اس سے نسل چلے، انہوں نے آرٹیفیشل انسیمینیشن شروع کر دیا. وہاں سے اس کو گربوتی کر دیتے ہیں اپنے آپ، اس کے اسپمس لے کے آنے کے بعد انجیکشن کے ذریعے. تب یہ تو انہوں نے اسٹارٹ اپنے گاؤں والوں نے شروع کر دیا. تو نسل تو ایسے بھی بڑھ سکتی تھی کہ اس کا انتظام کر لیا تھا، سب اپنی اپنی جگہ رہیں، جہاں پہ ضرورت ہو اتنا نسل بڑھانے کا انتظام کر لے. آگے اور طریقے آتے چلے جا رہے ہیں اور طریقے اور آ جائیں گے کہ اب تو مرنے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد ہو سکتی ہے. کوئی مر گیا اس کی ہڈیوں میں سے ڈی این اے، اب نہیں کئی بہت سی نسلوں پرانے تک سے اس کی ہڈی میں سے اگر ڈی این اے نکالا جائے تو پھر آگے اس نسل کو چلایا جا سکتا ہے. نیچر نے کیا انتظام کیا؟ فطرت نے سیکسول اٹریکشن رکھا، جنسی کشش رکھی. وہ اس کشش کے ذریعے یہ جو ڈی این اے ہے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے. جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو یہ ڈی این اے ادھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے. یہ الگ سے بھی کیا جا سکتا تھا اگر کوئی کشش نہیں رکھی جاتی تو پھر سب چھوڑ دیتے کہ چکر میں پڑیں کتنی نسل چلے. یہ اس نے آپس میں یہ رکھا. پھر اتنا ہی نہیں ہوتا، جب وہ آپس میں ملتے ہیں اور جہاں پر پھر آگے نسل چلتی ہے اور ایک بچے کی اس گھر میں پیدائش ہوتی ہے تو ان دونوں کے اندر ایک ریلیشن شپ وقتی نہیں تھی، ایک پرماننٹ ریلیشن شپ مینٹلی قائم ہوتی ہے. ایک جذباتی سطح کے اوپر ان کے اندر ایک آپس میں رحمت اور محبت کے تعلقات، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، ان کی ذمہ داریاں، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ نیچر نے رکھا تاکہ یہ نسل آگے چلے. یہ فیملی سسٹم دیا، اس لیے اس شکل میں نسل چلے. وہاں نسل چلنے کے تو طریقے اب ایجاد ہو گئے، پہلے نہیں تھے، کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتے تھے. یہ سب رکھا، لیکن اس میں کہا کہ اب ایک کنٹرول رہے گا درمیان میں. اس کنٹرول کی لمٹس بتا دی گئی. جب اس لمٹس کے خلاف ہوگا تو نقصان ہوگا. اس کنٹرول سے زیادہ باہر ہونے لگے تو اس کے لیے لا بھی بھیجے کہ یہ قابل سزا جرم ہے. تو حضرت لوط نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، تم عورتوں کے بجائے مردوں سے ضرورت پوری کرتے ہو آپس میں. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم ایک جرم تم یہ ہے کہ ڈاکے بھی بہت ڈالتے ہو. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور علناً پبلکلی، جیسا کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ بھیڑ کی بھیڑ ایک ساتھ اس برائی کو کر رہی ہے ایک ہی جگہ پر خوش ہو کر. کہا کہ تمہارے یہ تک شروع ہو گیا. اور یہ جو لفظ آیا عجیب لفظ استعمال کیا قرآن نے، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تم یہ محاورہ بات ہے. اس کے معنی ڈاکہ ڈالنا، قطع کرنا معنی کاٹنا، سبیل معنی راستہ، تم راستے کاٹتے ہو. یہ قرآن میں یہ عربی زبان کے اندر ڈاکے کے لیے محاورہ ہے کہ ڈاکے ڈالتے ہو. ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، لیکن ایسا لفظ اس کے لیے ڈاکے کے لیے استعمال کیا ہے. دوسرے الفاظ بھی ہو سکتے تھے رابری کے لیے کہ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تم آگے کی نسل بڑھنے کے راستے کاٹ دیتے ہو، روک دیتے ہو. ایسا لفظ استعمال کیا جو ان کی دونوں بڑی برائیوں کو ایک ساتھ کور کر لے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا عذاب کی باتیں کرتے ہو. حضرت لوط علیہ السلام سے کہا یہ ہمارے معاملے میں دخل دینا چھوڑو، تم عذاب ہی لے آؤ. تو اب وقت ہو گیا ہے، اور اصل میں تو کافی وقت اس میں لگا اس حصے کو سمجھانے میں کہ یہ جو اب سوچ شروع ہو گئی ہے، یہ تو ہماری پرسنل بات ہے نا. اس سے نقصان نہیں پہنچا سوسائٹی کا، اس سے نقصان پہنچتا ہے. یہ نیچر کے خلاف ہے. یہ حیوانی لیول پر حیوان جانور بھی نہیں بچے.
اور اس کے لیے قرآن نے بھی روکا اور سزا رکھی ہے. عام طور سے یہ ترجمہ اس کا نہیں کیا تھا وہ آیت جو میں نے سورہ نساء کی آپ کے سامنے رکھی تھی. تو اس کو پھر ہم یہیں سے لے کر چلیں گے. یہ 29ویں آیت چل رہی ہے 29ویں سورت کی. یہیں سے ہم دوبارہ شروع کریں گے. 28 تک ہم پورا کر چکے ہیں, کور کر چکے ہیں. انشاءاللہ آئندہ مرتبہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 29 سے پھر شروع کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.